والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو ہر سال ہم میلاد کرتے ہیں یا نہیں بولیے؟ ہر سال اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میلاد کب کرتے ہیں؟ جب حضور کا یوم ولادت آتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیے نا، یہ سنی پاگل ہو گئے ہیں، یہ میلاد کے پیچھے پڑے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ہر سال یہ محفلیں کرتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی غریب کی مدد کریں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی ایسی جگہ اس کا استعمال کریں۔ دوستو، ہم انہیں کہتے ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میلاد کیوں ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان بنایا، ہر سال ان کا یوم ولادت آتا ہے، اور ہر سال سرکاری سطح پر اس دن چھٹی کی جاتی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم یوم ولادت مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ بار بار جب وہ دن آتا ہے تو ہمیں بانی پاکستان کی یاد آ جاتی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اور اس لیے بھی مناتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو ہماری مستقبل ہے کل کا، کہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ یہ ملک جو آزاد کروایا تھا، یہ محمد علی جناح نے آزاد کروایا تھا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر سال قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بنتا ہے، مگر کوئی مولوی فتویٰ نہیں لگاتا، بلکہ بڑے بڑے مولوی ہم نے دیکھے ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، خود ان کے ساتھ کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اور جب میلاد کا دن منایا جائے تو شرک، بدعت کے فتوے جڑے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا، جب قائد اعظم کے لیے گورنمنٹ کا اعلان ہو اور ایوان صدر سے آپ کے لیے پیغام جائے تو آپ فوراً اپنا کلہ سیدھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ آج محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا دن ہے، آج قائد اعظم کا یوم ولادت ہے، اور آج ہم نے جانا ہے، صدر صاحب نے بلایا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بلایا، گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے۔ تو دوستو، توجہ چاہوں گا، ادھر مت دیکھیں، ادھر دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے ہمیں پاکستان آزاد کروا کر دیا، ہم ان کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں انگریز کے تسلط سے آزاد کیا، ہمیں کفر کے چنگل سے نکالا۔ ہر سال پوری پاکستانی قوم حضرت قائد اعظم کا یوم ولادت مناتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا آزاد کروا کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں پاکستان دیا ہے، جس پاکستان میں ہم کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ کہ جس شخصیت کا ہم میلاد مناتے ہیں، اگر قائد اعظم نے زمین کا ٹکڑا دیا تو ہم اسے بھول نہیں سکتے، تو اس آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے پوری کائنات کو آزاد کروا دیا، جس نے پوری دنیا کو آزادی دلوائی ہے، جس نے پوری انسانیت کو آزاد کر دیا ہے، ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے ہر سنی مسلمان ہر سال حضور کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے شہر، ہماری بستیاں، ہماری مسجدیں، ہمارے سکول، ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں، ہمارے محلے جگمگا اٹھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رحمت للعالمین کی آمد کا دن ہے۔ اور یہ پیغام ہم اس نوجوان نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ قیامت تک اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے احسان کو کوئی بد ضمیر پاکستانی نہیں بھول سکتا، تو جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اسے ہم کب بھول سکتے ہیں؟ جس کے لیے خدا نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں، اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اب ان لوگوں کے دماغ کام نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں دیکھیے نا جی، یہ میلاد کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ سرکار ہماری سنتے ہیں. کب سنتے ہیں؟ کومر بنڈی کہاں ہے، مدینہ المنورہ کہاں ہے، اور پھر حضور قبر میں کب سنتے ہیں؟ دیکھیے نا جی، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم نے کہا یہ عقیدہ تمہیں مبارک ہے. ہمارے علماء انہیں قائل کرتے رہے مگر وہ قائل نہیں ہوئے. جب اللہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ان کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، کیا کریں؟ تو عالم غیب سے آواز آئی، آپ خاموش رہیں، جوں جوں میرے نبی کی شان بڑھتی رہے گی دشمن اس شان کو سمجھتا رہے گا. دوستو آج کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑی نرمی کی ہے جی، ٹھیک ہے میلاد چلو نہیں، ہم سیرت کانفرنس کرواتے. ہوا کیا ہے کہ کتابوں سے نہیں مانے، علماء کی بات نہیں مانے، مناظروں سے نہیں مانے، مگر اللہ رب العزت نے علم سائنس کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ اب اس کے آگے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیمرہ ہے یہاں لگا ہوا ہے. اگر پوری بستی والے دیکھنا چاہیں تو گھر میں بیٹھ کر ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں. بولیے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا یہ غائب کی تصویر بھی دکھاتا ہے اور آواز بھی پہنچاتا ہے. تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے حضور کے لیے یہ کہا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے، اللہ نے فرمایا میں انہیں بتاؤں گا، میرا نبی تو نبی ہے، دیوار کا پیچھے کا علم تو سائنس بتا رہی ہے. یہ وہ علوم ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر چلا شروع سے، بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مسجدوں میں لگانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیے نا یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے. آج وہی مولوی ساؤنڈ کے بغیر بات نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں دیکھیے نا یہ گلا خراب ہے، ہم بول نہیں سکتے، ساؤنڈ سسٹم ہو اور اچھا ساؤنڈ سسٹم ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہمارے گلے کو ہی ختم کر دے، ہم نے آگے بھی پروگرام کرنے. معلوم ہوا کل مولوی سپیکر کی نہیں مانتا تھا، آج اپنی مسجدوں میں ساؤنڈ سسٹم لگوا رہا ہے. کل کہتا تھا دیوار کے پیچھے کا نبی کو علم نہیں، آج علم سائنس نے ثابت کر دیا مولانا یہ تو اتنا چھوٹا سا علم ہے کہ جو نبی کے قدموں کے صدقے ملا، آج وہ دیوار کے پیچھے کا علم بتا رہا. پھر جب ہمارے نعتخوان نعتیں پڑھتے ہیں، آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے نا مدینے میں کب آواز جاتی ہے. تو یا اللہ آپ کیا کریں؟ فرمایا فکر مت کر، ابھی میں نے سائنس کو اور ترقی عطا کرنی ہے اور علم لوگوں کو دینا ہے. علم آیا، ٹیلی فون ایجاد ہو گیا. جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تو آپ کومر سے بیٹھ کر دبئی بات کر سکتے ہیں، کومر میں بیٹھ کر یو کے میں بات کر سکتے ہیں، سپلائی بازار میں جا کر آپ دنیا کے ہر خطے میں بات. مولانا دیکھیے یہ آواز پہنچ رہی ہے. کہنے لگے یہ دیکھو شاہ جی، یہ جو تار ہے نا، یہ اس تار کا کمال ہے کہ یہ آواز پہنچا. یا اللہ اب تار کی بات ہے. فرمایا میں اتنی ترقی اس علم کو دوں گا کہ بغیر تار کے بھی آواز پہنچے گی. جب موبائل ایجاد ہوئے تو تار کی ضرورت نہ رہی. اب یہاں بیٹھ کر بندہ امریکہ میں بات کر سکتا ہے، یورپ میں بات کر سکتا ہے، عرب میں بات کر سکتا ہے، عجم میں بات کر سکتا ہے، ہندوستان میں بات کر سکتا ہے، پاکستان میں بات کر سکتا ہے، موبائل پر کر سکتا ہے. تو دوستو جس کی آمد کا صدقہ اللہ نے علم سائنس کو ترقی عطا فرمائی، اگر اس نبی کے علم کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے لیے سرکار خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں. اس شہر میں علم سائنس بھی ہے، علم معاشیات بھی ہے، علم طریقت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے، علم شریعت بھی ہے. تو جس کے قدموں کا صدقہ سائنس کو یہ مقام ملا کہ ہماری آواز دبئی سنی جا سکتی ہے، سعودی عرب میں سنی جا سکتی ہے، کیا اس نبی کے علم کا کیا اندازہ لگائیے کہ اگر ہم کومر میں یا رسول اللہ کہیں گے تو ہمارا ایمان ہے سرکار گنبد خضرا میں سنتے. اور یہ ساری چیزیں ثابت کی کس نے؟ سائنس نے. اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سورج کی طرح روشن حقیقت ہے. تو دوستو ہر وہ چیز جس پر اعتراض تھا وہ جوں جوں وقت گزرتا ہے
اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم سے اور سرکار کے وسیلہ سے وہ چیزیں علم سائنس ثابت کر رہی ہے کہ تم کہتے ہو حضور نہیں سنتے. جب موبائل پر بات سنی جا سکتی ہے تو وہ نبی کیوں نہ سنے جس کے صدقے میں یہ چیزیں بنی ہیں, جن کے صدقے میں یہ چیزیں بنی ہیں, جن کی آمد کے لیے یہ چیزیں بنی ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی آمد کا نام ہے, کہیں سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کا نام ہے, کہیں سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ رفعت مصطفیٰ کا نام ہے, کہیں سبحان اللہ. ساؤنڈ سسٹم اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ کہہ سکوں. بہرحال آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ میں, چونکہ پروگراموں کے دن ہیں تو اس لیے اس پہ کوئی بات میں کہہ نہیں سکتا. بہرحال میں میلاد کا ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میلاد کسے کہا جاتا ہے. حضور کی آمد کا نام ہے میلاد, کہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ سارے بولیں گے تو میں ایک جملہ کہہ کر پھر نکل. حضور کی آمد کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. حضور کی نبوت کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. حضور کی رسالت کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. اور حضور کی ولادت کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. 12 ربیع الاول کا دن ہے, صبح شادی کا وقت ہے, مکہ المکرمہ کا شہر ہے, حضرت آمینہ کا گھر ہے. حضور کی ولادت کا وقت ہوا چاہتا ہے. سرکار دو عالم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت طواف کعبہ کرتا ہوں, میں کعبے کے چکر لگا رہا ہوں. میرے گھر میں اللہ کے محبوب کی ولادت کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں نے کعبے کی طرف غور سے دیکھا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے. آپ کے دادا جان فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ سے سوال کر دیا, اے کعبۃ اللہ, ساری دنیا تیرے سامنے جھکتی ہے, تو میرے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو زبان عطا فرما دی ہے, کعبۃ اللہ کو زبان عطا فرما دی ہے. کعبۃ اللہ بولا اے عبدالمطلب میں کب تیرے گھر کی طرف جھکتا ہوں؟ آج تیرے گھر میں اللہ کا محبوب آ رہا ہے, میں حضور کو سلامی پیش کر رہا ہوں. سرکار دو عالم کی آمد بس شہید ہو چکی ہے. آپ حضرت آمینہ کی گود میں پہنچ چکے ہیں. حضرت آمینہ سے پوچھا گیا, آمینہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو آپ فرماتی ہیں خرج منی نور. لوگوں بس میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے. آمینہ وہ نور کتنا تھا؟ فرمایا وہ نور اتنا تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ملک شام میں بصرہ کے محلات کو دیکھ رہی ہوں. انہوں نے اعتراض کر دیا کہ مکہ المکرمہ تو پہاڑوں کے درمیان ہے, تو یہ گھر میں بیٹھ کر آمینہ نے ملک شام میں بصرہ کے محلات کو کیسے دیکھا؟ تو سائنس نے دوستو یہ مسئلہ بھی حل کر دیا, کہیں سبحان اللہ. یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ جب ایکس رے مشین آئی تو انسان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اس کا فلیش چلتا ہے, وہ انسان کے جسم کو چیرتے ہوئے اس کی ہڈی کی تصویر لے لیتی ہے یا نہیں؟ کوئی سنی ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, سکھڑالوی ہو, جو بلا ہو, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ایکس رے مشین کے آگے کھڑے ہو, وہ تمہارے جسم کو کاٹتی ہوئی تمہاری ہڈیوں کی تصویر لے گی یا نہیں؟ بولیے. اس میں بھی ایک نور ہے, ایک لائٹ ہے, ایک فلیش ہے, مگر وہ نور کہاں اور نور مصطفیٰ کہاں جس کے لیے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں تمہاری طرف میری طرف سے تحقیق ایک نور آیا ہے اور ایک کھلی کتاب آئی ہے, اور کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد نور مصطفیٰ. یہ کم درجے کا نور اگر مولوی کے جسم کو کاٹ کر اس کی ہڈی کی تصویر لے سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ نور جو حضرت آمینہ کے گھر میں آیا پہاڑوں کو چیر کر آمنہ کو بصرہ کے محلات بتا دیا. نور مصطفیٰ حضرت آمینہ کی گود میں تشریف لا چکا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میرا سارا گھر روشن ہو گیا. آمینہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر میں اس نور کو روک نہ سکی, میرے گھر کی چار دیواری اس نور کو روک نہ سکی, بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک, پھر میں جدھر دیکھتی ہوں مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے.
پھر مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے، بلکہ وہ نور یہاں تک بھی نہ رکا، وہی نور تھا کہ ابو بکر کو ملا تو صدیق بنا دیا، عمر کو ملا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ملا تو غنی بنا دیا، جب حیدر کو ملا تو علی بنا دیا۔ جامی کو محبت عطا فرما دی، رومی کو مودت عطا فرما دی، بلال کو عشق عطا فرما دیا، اویس کو پیار عطا فرما دیا، اور جب وہ نور بغداد شریف کے شہر کی طرف مڑا تو غوث اعظم کو جلوہ نور عطا فرما دیا، اور جب پاکستان کا رخ کیا تو داتا کے روپ میں جلوہ نمائی ہو گئی۔ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، ارے نبی تو نبی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو آج ہمیں تو کومر کی اس میلاد کی محفل میں بھی نور نظر آ رہا، یہ نور ہے سرکار دو عالم کا۔ حضور کی ولادت ہو چکی ہے، دنیا سے اندھیرے دور ہو چکے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف فرما ہو چکی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر حلیمہ سعدیہ کا ذکر نہ کیا جائے تو میلاد مکمل نہیں ہوتا۔ آپ تشریف فرما ہوئی، دروازے پہ دستک دی، اندر حضرت آمنہ نے سوچا صبح سے اتنی دیاں آ رہی ہیں، میرے بچے کو دیکھ کر چلی جاتی ہیں، جب سنتی ہیں نا سرکار یتیم ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باپ نہیں ہے سر پر، اس کا خرچہ کون دے گا، ہمارے ساتھ کون اچھا سلوک کرے گا، وہ چلی جاتی۔ حلیمہ سعدیہ آئی، دروازے پہ دستک دی، مائی صاحبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگی میں دائی ہوں اور بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے اندر سے ہی جواب دیا کہ یہ بھی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بچہ یتیم ہے، حلیمہ سعدیہ کے مقدروں پہ قربان، عرض کی دروازہ تو کھولیے، میں دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے صرف ارادہ کیا دروازہ کھولنے کا تو میرے گھر کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، ادھر میرے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ادھر حلیمہ کے مقدروں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اندر آئی، پوچھا آپ کے بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری گود میں ہے۔ کہا ان کے چہرہ مجھے دکھا دیجئے، ذرا نقاب اٹھائیے۔ دوستو دائی حلیمہ سعدیہ کھڑی ہیں، حضرت آمنہ نے حضور کے چہرہ انور سے نقاب اٹھایا۔ حلیمہ سعدیہ کی نظریں ٹکٹکی باندھ کر چہرہ مصطفیٰ کو تکنے لگی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو آپ نے فرمایا مائی جی کیا دیکھتی ہیں، بیٹا کیسا ہے؟ عرض کرنے لگی کیا بتاؤں، اتنا حسین و جمیل کبھی میری آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں۔ کہا یہ یتیم ہے، کہا مجھے منظور ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرے سینے کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جیسے ہی رحمت عالم کو میں نے سینے سے لگایا اللہ نے مجھے دودھ عطا فرما دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر نکل گئی، معاہدہ طے کر دیا، میرے شوہر بھی ساتھ تھے۔ میں جب اپنے شوہر کی طرف جاتی ہوں دور سے انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ میں نے سنا ہے تم کوئی یتیم بچہ اٹھا کر لائی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا بس اپنی زبان بند کر لے، اسے یتیم مت کہنا، یہ ہے تو یتیم مگر کائنات کے یتیموں کے لیے در یتیم بن کر آیا۔ حلیمہ کیا بات ہے؟ کہا یہ عام بچہ نہیں ہے، ببرکت بچہ ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا تمہیں معلوم ہے میرا دودھ خشک تھا، میرا بیٹا بھوکا تھا اور میری اونٹنی کا دودھ بھی خشک تھا، ہم بھی بھوکے تھے، جیسے یہ ببرکت بچہ میرے پاس آیا اللہ نے مجھے بھی دودھ دے دیا، میری اونٹنی کو بھی دودھ دے دیا۔ آپ تیزی سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر نکلے اور آپ کا سفر جاری ہو گیا۔ باقی قافلہ پہلے نکل چکا تھا، حلیمہ سعدیہ کی سواری سب قافلے کو کراس کرتے کرتے آگے نکل رہی۔ قافلے والوں نے پوچھا حلیمہ سعدیہ آتے ہوئے تو تمہاری سواری چلتی نہیں تھی، اب اتنی تیزی سے جا رہی ہے، تو نے سواری بدل تو نہیں لی؟ فرمانے لگی لوگوں میں نے سواری نہیں آج سوار بدل لیا۔ آپ کے گھر حضور کے قدم لگے، حلیمہ کے گھر کی تقدیر بدل گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کلی مائی حلیمہ دیسی ککھاں دی، رکھیا قدم سرکار تے ہو گئی لکھاں دی۔
حلیمہ سعدیہ فرماتے میرے گھر میں نور ہی نور آ گیا، میرے گھر میں اندھیرا رہتا تھا مگر اب روشنی ہی روشنی ہے۔ محلے والوں نے پوچھا حلیمہ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو کوئی مکے سے چراغ لے کر آئی ہے؟ پہلے تو اندھیرا رہتا تھا۔ تو حلیمہ نے جواب دیا محلے والوں میں نے کوئی چراغ نہیں لایا، میں آمینہ کا لال لے کر آئی۔ بس اس کا نور ہے جس نے حلیمہ کے گھر کو روشن کر دیا۔ حضور کی عمر بڑی نا، تو ایک دن آپ نے عرض کی امی جان اگر اجازت ہو تو میرا بھائی بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ واہ حلیمہ سعدیہ تیرے مقدر کہ تیری بکریاں کائنات کے تاجدار چرا رہے ہیں۔ دوستو یہ بکریاں چرانا بھی تھا، امت کو بتلانا بھی تھا، یہ غریبوں مسکینوں کی حوصلہ افزائی بھی تھی۔ کہاں حلیمہ کی بکریاں اور کہاں رحمت عالم۔ آپ نے اجازت دی، اپنے بھائی کے ساتھ نکلے۔ آپ کے بھائی حضور کے جانے سے جتنی تغیر اور تبدل ہوتے رہے وہ دیکھتے رہے، اور جب واپس آئے نا شام کو تو اپنی ماں کے پاس قریب بیٹھ کر کہنے لگے امی جان آج میں نے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہ میرا بھائی ہے نا جو محمد قریشی، حضور کو قریشی کہتے تھے پیار سے، جو میرا بھائی قریشی ہے نا، ہم دونوں آج بکریاں لے کر نکلے امی جان، عرب کی شدت کی دھوپ میں اور میرا بھائی اور ہماری بکریاں جدھر جاتی تھی میں دیکھتا تھا کہ ادھر ادھر بادل سایہ کرتے جا رہے، اور جہاں کوئی چارہ نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا، قحط سالی تھی، ہماری بکریاں جہاں جاتی تھی وہاں چارہ اگ جاتا تھا۔ آج ہماری بکریاں پیٹ بھر کر کھا کر آئی ہیں۔ امی جان دیکھ لیجئے آج انہوں نے دودھ بھی اتارا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دودھ دونے لگی، گھر کے سارے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ محلے والوں کے پاس اپنے شوہر کو بھیجا کہ جاؤ پڑوسیوں سے برتن لاؤ۔ وہ برتن لانے کے لیے نکلے۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعات آتے ہیں۔ محلے والوں نے پوچھا بھائی کیسی بات کرتے ہو، ہمارا مال مویشی تو دودھ نہیں دیتا، قحط سالی ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ تو کہتا ہے اتنے برتن چاہیے، ہماری بکریاں دودھ دیتی، حکمت کیا ہے؟ کہنے لگی جب سے میرے بیوی نے مکے سے آمینہ کا لال لایا ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں رہی۔ دوستو یہ واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنے، مگر جدھر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ آخری بات کیا ہے کہ حضور کے ساتھ جو منسوب ہو جائے وہ بکریاں کبھی بھوکی نہیں مرتی، تو آج امت مسلمہ بھوکی کیوں مر رہی؟ یہ ایک سوال ہے پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اگر وہ بکریاں بھوکی نہیں مری تو آج امت کا کیا حال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے عالم غیب سے ندا آئی، حلیمہ کی بکریاں اس لیے نہیں مری کہ ان کی نسبت میرے محبوب سے ہے۔ آج بھی تم سچی نسبت کر لو، تم کبھی بھوکے مر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ تم غیروں کے آگے کشکول رکھتے ہو۔ آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کے میلاد پر فتویٰ، حاضر اور ناظر پہ فتویٰ، علم غیب پر فتویٰ، نور اور بشر پہ فتویٰ، عظمت مصطفیٰ کو مانو، اللہ کی قسم حضور کی امت کبھی بھوکی مر ہی نہیں سکتی۔ اگر حلیمہ کی بکریاں قحط سالی میں بھوکی نہ رہی تو حضور کی امت بھی اس مہنگائی میں بھوکی نہیں رہے گی۔ تو دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیں، دو شعر صلاۃ و سلام کے ہوں گے اور اس کے بعد دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا
خوں سلام شمع بز میں دار یا رسول اللہ آقا استفید غوث اعظم از طفیل غوث